اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 15 ماہ رمضان جو ہے وہ بڑا بابرکت دن ہے، شہر اللہ کا نصف ہے۔ یہ وہ بابرکت دن ہے کہ جس دن 3 ہجری کو سلسلہ امامت کی دوسری کڑی، عصمت و طہارت کے چوتھے منبع اور پیغمبر اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین رحمت و کرم و پروردگار کے ذریعے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جشن طرب ہے، عام فضا خوشگوار ہے، ہر شے سے شان حسن عزل آشکار ہے۔ احمد نہال روئے علی پہ نکھار ہے، مسرور خود مشیت پروردگار ہے۔ سب سنو کہ وقت بڑا سازگار ہے، گلزار فاطمہ کی یہ پہلی بہار ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ سب کو اپنی طرف سے، ہدایت ٹی وی کی تمام ٹیم ممبرز کی طرف سے آج امام حسن علیہ السلام کے ولادت باسعادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آئیے ہم آپ سب مل کے اسی مبارکباد کو اپنے 14 معصومین کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آج کی جو ہماری محفل ہے، اس محفل کو سجانے کے لیے ہمارے ساتھ ہم موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے ساتھ ہمارے مہمان محترمہ ڈاکٹر رخسانہ صاحبہ، اور وعلیکم السلام، اور ان کے ساتھ محترمہ شبانہ عباس، وعلیکم السلام، اور محترمہ ارم صاحبہ، وعلیکم السلام، اور ان کے ساتھ محترمہ ہنا نقوی، وعلیکم السلام، اور ان کے ساتھ ہماری بیٹی امال زہرا، السلام علیکم۔ آپ سب کو میں آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آج کے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں ہے تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں ہے تو، خوشے خوشے میں تو بالی بالی میں ہے تو، ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں ہے تو، بوٹے بوٹے میں گل گل میں ہے تو، گل میں بو بو میں ہے تو، اللہ 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 تیری جان جل جلالہ۔ ناظرین، سب سے پہلے میں اس محفل میلاد امام حسن علیہ السلام کا آغاز کرتے ہوئے دعوت دیتی ہوں محترمہ ڈاکٹر رخسانہ صاحبہ کو کہ وہ اہل بیت کی خدمت میں نذرانۂ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب کو امام حسن کی ولادت اور ہمارے ائمہ طاہرین کو اور ہمارے وقت کے امام کو مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی سے مناسبت سے، امام حسن کی آمد کی مناسبت سے کچھ شعر عرض ہیں۔ خدا کے کرم سے نبی کے چمن میں یہ گل مسکرایا سویرے سویرے، خدا کے کرم سے نبی کے چمن میں یہ گل مسکرایا سویرے سویرے، مبارک مہینے میں وارث علی کا زمانے میں آیا سویرے سویرے، یہ معصوم زہرا کا لخت جگر ہے، یہ شجر امامت کا پہلا ثمر ہے، ظہور امام حسن در حقیقت، ظہور امام حسن در حقیقت رسول خدا کی دعا کا اثر ہے، ظہور امام حسن در حقیقت رسول خدا کی دعا کا اثر ہے، خود اللہ کی رحمت نے آ کر علی کا در کھٹکھٹایا سویرے سویرے، خود اللہ کی رحمت نے آ کر علی کا در کھٹکھٹایا سویرے سویرے، خدا کے کرم سے نبی کے چمن میں یہ گل مسکرایا سویرے سویرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ احسنت، بہت خوب۔ سوچتا تھا ہوگا کیا حسن عزل کا شاہکار،
سوچتا تھا ہوگا کیا حسن ازل کا شاہکار، آ گیا لب پہ میرے نام حسن بے اختیار۔ وہ حسن جس سے امامت کی جلالت آشکار، وہ حسن جس سے نکھرتا ہے نبوت کا وقار، وہ حسن کھلتی ہے جس سے قلب زہرا کی کلی، وہ حسن جس سے کھلتی ہے قلب زہرا کی کلی، وہ حسن ملتا ہے جس سے روح حیدر کو قرار، وہ حسن جس کی رگوں میں شیر پاک فاطمہ، وہ حسن جس کے جگر میں عزم شیر کردگار، صلح اس کی کیوں نہ ہو تمہید جنگ کربلا، کر گیا اس کا قلم ہموار راہ ذوالفقار۔ اب میں درخواست کرتی ہوں محترمہ حنا نقوی اور محترمہ ارم صاحب کہ وہ شان اہل بیت میں قصیدہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ سسٹر نبیلہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین اور حاضرین کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت پہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی، خیر مبارک، اور اس کے ساتھ چند اشعار ہیں اور اس کے بعد پھر میں اپنی منقبت پیش کروں گی۔ جبرائیل مسکرا کے یہ کرنے لگے بیاں، یثرب میں آج لگتا ہے بس عید کا سماں، سبحان اللہ۔ زہرا و مرتضیٰ کی خوشی سے حضو فشاں، مارے خوشی کے مصطفیٰ پھر سے ہوئے جواں، اس ناطق قرآن حسن کا ظہور ہے، سردار انبیاء کی جو آنکھوں کا نور ہے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کیسی آب و تاب ہے فضا بھی لاجواب ہے، کیوں نہ جانے آج ہے سجا ہوا چمن، کیسی آب و تاب ہے فضا بھی لاجواب ہے، کیوں نہ جانے آج ہے سجا ہوا چمن، کیسی آب و تاب ہے فضا بھی لاجواب ہے، کیوں نہ جانے آج ہے سجا ہوا چمن، خلد کے دریچے آج ہیں کھلے ہوئے، خلد کے دریچے آج ہیں کھلے ہوئے، ساتوں آسمان بھی ہیں سجے ہوئے، ساتوں آسمان بھی ہیں سجے ہوئے، عالم الہی میں صحن مرتضائی میں گود زہرائی میں آ گیا حسن، عالم الہی میں صحن مرتضائی میں گود زہرائی میں آ گیا حسن، عالم الہی میں صحن مرتضائی میں گود زہرائی میں آ گیا حسن، خوش نصیب کو نوید آ گئی، عید سے بھی پہلے عید آ گئی، خوش نصیب کو نوید آ گئی، عید سے بھی پہلے عید آ گئی، ساری رونقیں دوبالا ہو گئیں، ماہ پاک میں سعید ہو گئی، بے مثال حسن کا مالک آ گیا، بے مثال حسن کا مالک آ گیا، خلق کا جہان میں خالق آ گیا، خلق کا جہان میں خالق آ گیا، وہ حسین انجمن نام جس کا پنجتن آ گیا ہے چوتھا تن مالک عدن، وہ حسین انجمن نام جس کا پنجتن آ گیا ہے چوتھا تن مالک عدن، وہ حسین انجمن نام جس کا پنجتن آ گیا ہے چوتھا تن مالک عدن، بن کے اللہ کا انعام آ گیا، گھر امام کے امام آ گیا، بن کے اللہ کا انعام آ گیا، گھر امام کے امام آ گیا، سوچ ہی رہے تھے نام کیا رکھیں، اللہ کی طرف سے نام آ گیا،
لقب جس کا ہو گیا سید البشر، لقب جس کا ہو گیا سید البشر، نانا نے بھی کہہ دیا یہ میرا جگر، نانا نے بھی کہہ دیا یہ میرا جگر، اس کا چہرہ میرا ہے میرا چہرہ اس کا ہے، مجھ کو اس پہ فخر ہے یہ میرا بدن، اس کا چہرہ میرا ہے میرا چہرہ اس کا ہے، مجھ کو اس پہ فخر ہے یہ میرا بدن، اس کا چہرہ میرا ہے میرا چہرہ اس کا ہے، مجھ کو اس پہ فخر ہے یہ میرا بدن، عالم الہی میں صحن مرتضائی میں گود زہرائی میں آ گیا حسن، وہ حسین انجمن نام جس کا پنجتن، آ گیا ہے چوتھا تن مالک عدن۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ محفل میلاد ہو، امام حسن علیہ السلام کی اور ان کی والدہ کا تذکرہ نہ ہو؟ تو ان کی والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے چند اشعار آپ کی خدمت میں۔ حیا کی دیوی وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہاں موجود میں نبی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیمبروں کے سلام بھی ہیں، کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسن و حسین جیسے امام بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، اب میں محترمہ شبانہ عباس سے گزارش کروں گی کہ وہ مدحت اہل بیت سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب کو بہت بہت 15 رمضان کی مبارک ہو۔ خیر مبارک آپ کو بھی۔ اسی کی مناسبت سے امام حسن علیہ السلام کی یہ کچھ شعر نظر کرتی ہوں۔ کہا یہ سرور کونین سے فرشتوں نے، کہا یہ سرور کونین سے فرشتوں نے، کمال معجزہ دیکھا ہماری آنکھوں نے، ابو تراب کے گھر میں ہوا ہے جس کا ظہور، ابو تراب کے گھر میں ہوا ہے جس کا ظہور، وہ آپ ہی کا ہے پرتو، وہ آپ ہی کا ہے نور، سبحان اللہ، وہ آپ ہی کا ہے پرتو، وہ آپ ہی کا کہے نور، سبحان اللہ۔ نظر اٹھائیں تو سارا دیار جھوم اٹھے، بے شک نظر اٹھائیں تو سارا دیار جھوم اٹھے، اس ایک نظر پہ تو پروردگار جھوم اٹھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جو مسکرائیں تو حوریں بلائیں لیتی ہیں، جو مسکرائیں تو حوریں بلائیں لیتی ہیں، جلو میں اس کو خدا کی رضائیں لیتی ہیں، وہ پالنے میں خدا سے کلام کرتا ہے، وہ پالنے میں خدا سے کلام کرتا ہے، وہ کائنات خدا کے نام کرتا ہے، یہ کائنات خدا کے نام کرتا ہے، بے شک۔ جو اس کے باپ نے کعبے میں آنکھ کھولی ہے، جو اس کے باپ نے کعبے میں آنکھ کھولی ہے، تو اس کے واسطے زہرا کی پاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بتائیے ہمیں مولا کچھ اس کے بارے میں، ضیاء جہاں کی ہے کیسی ایک ستارے میں، میں اس کو چاہوں گا جو اس کو چاہے گا، میں اس کو چاہوں گا جو اس کو چاہے گا، میں پل سے پار کروں گا جو اس کو چاہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعجل فرجہم۔
بہت شکریہ محترمہ شبانہ عباس صاحبہ. اور اس کے ساتھ ہی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام آل محمد میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں تطہیر کی منزل میں، مباہلہ کے میدان میں، بازار میں، دوش پیغمبر پر، مسجد میں، پشت رسول پر اور منبر پر اور آغوش رسالت کا شرف حاصل ہوا. ان کے فضائل گنے تو بھی گنے نہیں جا سکتے، ان کے کچھ فضائل جو ہیں وہ شمار نہیں کیا جا سکتے. بس آج میں درخواست کرتی ہوں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ سے کہ وہ فضائل امام حسن علیہ السلام کے اوپر روشنی ڈالیں. محترمہ فرحت حسین صاحبہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں بھی تمام حاضرین کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی تہنیت و مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور یہ ماہ رمضان کے جس کی برکتوں کے لیے ہمارا دامن بہت چھوٹا ہے کہ اس ماہ رمضان میں خداوند عالم نے اپنی فضیلتوں کو ہم پر جو ہے واہ کیا ہے. اور تمام فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ ولادت امام حسن کے ذریعے سے کہ خداوند کریم نے ایسا تحفہ امت رسول کو عطا کیا ہے کہ جس نے آغوش رسالت سے لے کر اور اپنی بچپنے کے ابتدائی ایام جو 7 برس کی زندگی آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اگر دیکھا جائے تو بہت ہی مختصر عرصہ ہے، مگر اس مختصر عرصے میں آپ نے کردار سیرت سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جذب کیا ہے، اس طریقے سے جذب کیا ہے کہ آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کا جو حلم ہے، وہ عکس ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہ خداوند کریم نے میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ انسانیت میں اتنا خوش قسمت بچہ ہم کو نہیں ملتا ہے کہ جو قسمت امام حسن علیہ السلام کو خداوند عالم نے جو فضیلت جو مرتبہ عطا کیا ہے کہ ایسا بچہ کہ جس نے اس گھرانے میں آغوش، اس گھرانے میں اپنی آنکھ کو واہ کیا ہے کہ جس گھرانے کو خداوند کریم نے تمام کائنات کی ہدایت کے لیے منتخب کیا. بے شک ایسی آغوش میں تربیت پائی ہے کہ جس کی ماں جو ہے سیدۃ النساء العالمین کہلائی ہیں. یعنی اگر آپ ان کی زندگی کی ابتدا سے دیکھیے تو 15 رمضان، ماہ رمضان میں آپ کی ولادت ہے. ماہ رمضان جو تمام مہینوں کا بادشاہ ہے اور جس ماہ رمضان کو خداوند کریم نے اپنی رحمتوں کا مہینہ کہا ہے، اپنی برکتوں کا مہینہ کہا ہے، اپنی دنیا امت کی نجات کا مہینہ کہا ہے، مغفرت کا مہینہ کہا ہے، اس بابرکت مہینے میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے اور باسعادت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا فرزند ہے کہ جس نے دشمنوں کے منہ پر تالے لگا دیے. بے شک کہ جب دشمنوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ ان کے کردار میں اور تو کسی قسم کا کوئی عیب یا کمی نظر نہ آئی، مگر جب آپ کے فرزند قاسم کی وفات ہوئی ہے تو دشمنان رسول نے آپ کو ابتر کہنا شروع کیا. تو امام حسن علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آ کر دنیا کے منہ پر وہ تماچا مارا ہے کہ جس کو تم ابتر کہہ رہے ہو، کثیر اولاد رکھنے کے باوجود تم ابتر ہوگے، مگر میرا نانا کہ جس کی نسل جو ہے تا قیامت جاری اور ساری رہے گی. تو امام حسن کی ولادت 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں واقع ہوئی ہے. اور امام حسن نے رسول خدا کی آغوش مبارک میں جب اپنے تشریف لائے ہیں تو آپ کی پہلی غذا جو ہے وہ
لعاب دہن رسول ہے. یہ سعادت صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ سعادت جو ہے وہ پہلی بچے کو جو نصیب ہوئی امام حسن علیہ السلام ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام کو بھی یہ فضیلت عطا کی, مگر پہلا بچہ اس کائنات میں کہ جس کی غذا تمام بچوں سے مختلف تھی, اور وہ غذا لعاب دہن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور امام حسن کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ یہ رسول کا وہ فرزند ہے کہ جس کا انتخاب خداوند عالم نے رسول خدا کے فرزند ہوتے ہوئے, حضرت ابراہیم حیات تھے جب مبائلہ کا واقعہ پیش آیا ہے, مگر جب ابنا آنا کی آیت کی جب رسول خدا نے اس کی تعویل بیان فرمائی ہے تو اس میں آپ کے فرزند آپ کی آغوش میں نہیں ہے, بلکہ امام حسن آپ کے ساتھ مبائلے کے میدان میں نظر آتے ہیں, جس سے عظمت امام حسن پتہ چلتی ہے کہ یہ وہ فرزند ہے کہ جو نبوت اور رسالت کا فرزند ہے. امام حسن کا یہ مرتبہ اور مقام ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ اسلام میں امام حسن کے حوالے سے ہمیں زبان رسالت سے جو ان کی توصیف اور ان کا جو مرتبہ ہمیں ملتا ہے کہ قدم قدم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا تعارف پیش کیا ہے کہ یہ مجھ سے ہے, میرا وارث ہے, میری نبوت اور رسالت کا وارث ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا ہے کہ اس کا ہر عمل اگر میں اس منزل پر ہوتا تو جو میں کرتا وہی میرا بیٹا حسن کرے گا. اور امام حسن کی ایک بہت بڑی جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا دین اسلام میں جو کنٹریبیوشن امام حسن علیہ السلام کا, جو قیامت تک کے لیے آپ نے ایک اصول قائم کر دیا کہ جب آپ نے صلح کی ہے تو آپ نے اس صلح سے بتایا دنیا کو کہ امپورٹنٹ اور اہم جو ہے وہ دین ہے, دنیاوی حکومت نہیں ہے. جب دین اور حکومت میں تضاد آئے تو دین کا انتخاب کرو, چاہے تمہیں صلح ہی کیوں نہ کرنی پڑے. تو یہ ایک کردار ہے امام حسن نے جو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ ایک سچا مسلم جو ہے, ایک سچا عبد جو ہے, اس کا عمل کس طریقے سے ہونا چاہیے. اور ایک تو یہ کہ آپ نے صلح کے ذریعے سے دین کو مضبوط کیا, اور دوسری چیز جو آپ نے اپنے صلح نامے میں جو شرط رکھی, میں اس لیے مینشن کر رہی ہوں تاکہ ہم لوگ فکر کریں, متوجہ ہوں اس کی طرف کہ امام حسن نے جو شرط رکھی وہ کیا شرط ہے؟ قرآن اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ میں صلح کرنے کو اس صورت میں تیار ہوں کہ جب امپلیمنٹ کیا جائے شریعہ کو تو قرآن اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. اور یہ اصول آپ نے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ قائم کر دیا. ورنہ اگر آپ دیکھیے تو تاریخ اسلام میں, اگر آپ دیکھیے مسلمانوں کی تاریخ میں, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کہا کہ حسبنا اللہ, کہ ہمارے لیے جو ہے کتاب کافی ہے, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اور اس کے بعد پھر شیخین کی سیرت کو جو ہے وہ شرط میں رکھا گیا. تو پہلے آپ کے والد بزرگ نے, مولا کائنات نے اس چیز کو جو ہے وہ قبول نہ کیا, اور پھر امام حسن نے ان رائٹنگ ایک اصول بنا دیا کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں گی اسلام کے نام پر, ان کا یہ اصول ہونا چاہیے کہ کوئی لا امپلیمنٹ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ قرآن اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور پھر انشاءاللہ اگر آخر میں کچھ موقع ملا تو پھر میں امام حسن کی ان احادیث کے حوالے سے, کہ جو ہمیں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں امام حسن پر اس حوالے سے بہت ظلم ہوا ہے کہ ان کے بارے میں جو ان کی جو خدمات ہیں دین اسلام کے حوالے سے, جو دروس ہیں ان کے, جو درس انہوں نے دیے ہیں, وہ عام انسانوں تک, عام مسلمانوں تک نہیں پہنچے ہیں. اور ہدایت ٹی وی کا پلیٹ فارم یہ سعادت حاصل کرتا ہے کہ وہ چیزیں جو لوگوں سے پوشیدہ ہیں ان کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ ان کے علم میں, ان کی معرفت میں, ان کی رفت میں اضافہ ہو. بے شک. اور
امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے لیے یہی بہت ہے کہنا کہ جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم سنی کی عمر میں کہا کہ یہ صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو چمکتا ہے کہاں افلاک پر مہر مبیں ایسا، کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگیں ایسا. خدا محفوظ رکھے چشم بد سے حسن حیدر کو، خدا محفوظ رکھے چشم بد سے حسن حیدر کو، بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے جانشیں ایسا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب میں گزارش کرتی ہوں ڈاکٹر رخسانہ صاحبہ سے کہ وہ شان اہل بیت میں گلائے عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جیسا کہ محترمہ فرت بہن نے کہا کہ امام حسن کی جو خصوصیات ہیں اور ان کا جو علم ہے وہ ہم سب سے، حالانکہ ہم لوگ شیعہ کہتے ہیں اپنے کو، بالکل امام حسین اور کربلا کے جانثاروں کے بارے میں جتنا چاہیں بچے سے پوچھ سکتے ہیں. میں کہ جب امام حسن کا میرا خود ہی حال تھا کہ میں بھی حالانکہ میں نے پورے بچپن سے ذاکری بھی کی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں کتابیں پڑھی ہیں، لیکن جس طرح ہم کورس نہیں ریوائز کرتے ہیں ایگزام دینے سے پہلے تو وہ آہستہ آہستہ وقت کی دھول جم جاتی ہے. بے شک. اور وہ ایسا ہو جاتا ہے انسان، یہی انسان کی حالت دماغ کی ہوتی ہے جب ہم اس بات کو امپورٹنس نہیں دیں گے اپنے ائمہ کے درس کو، ان کے جو بھی قول ہیں یا ان کی جو بھی تعلیمات ہیں. جب میرا اس عمر میں، جبکہ پوری زندگی اہل بیت کے ماننے والوں اور جان نچھاور کرنے والوں کے درمیان بڑھی ہوئی ہوں، تو مجھے دقت پیش آ رہی تھی. میں اس بات سے کنفیس کرنے میں کوئی شرمندہ نہیں ہوں. میں شرمندگی اتنی ہو رہی تھی کہ جو بچپن سے جس ماحول میں اٹھے سوائے اہل بیت کے تذکرے کے کچھ ہوا نہیں، تو میں بھی جا کے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ رہی ہوں. تو یہ ہم لوگ کا مطلب، ہمیں اس سے ہر جب ایک محفل یہاں ہدایت پہ ہوتی ہے تو ایک چھوٹا سا سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر میں جس طرح روزمرہ کی گفتگو کرتے ہیں کہ کیا کھایا کیا پیا، اگر ایک چھوٹا سا مشن بنا لیں کہ بس آج چھوٹے سے 5 منٹ کے لیے اپنے اس امام کا تذکرہ کریں گے یا اپنے تیسرے امام کا یا چوتھے امام کا صرف 5 منٹس کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ جو آج میرا حال ہو رہا تھا اس حال سے میں دوبارہ بچ جاؤں گی. جہاں تک امام حسن کی جو ماشاءاللہ آپ کی جو فضائل، تجربہ اور جو آپ کے رسول اللہ کی جو آپ چھاؤں میں پلے ہیں اس کی جو آپ کو شان دیکھنی ہے. دیکھیے رسول اللہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے اس میں جمال اور جلال دونوں ہیں. بالکل. اور ماشاءاللہ آپ کے دونوں نواسے ان چیزوں کا پرتو ہیں. بے شک. امام حسین کو آپ کے جلال کا آئینہ دار کہا جاتا ہے اور امام حسن کو آپ کے جمال کا. بے شک. اور جو لوگ چاہتے ہیں امام حسن کو جلال کی حالت، امام حسن کے جمال کو دیکھنا، تو وہ صلح حدیبیہ ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ مکار امیر شام معاویہ کس طرح رسول کے دین کو جناب حضرت علی سے پہلے ہی سے مسمار کرنے کی کوشش میں تھا، مگر امام حسن نے اپنے، جس طرح محترمہ فرت بہن نے کہا کہ آپ نے اس وقت دین کو سب سے اول فوقیت دی اپنے ذاتی اس پہ، تو آپ نے کیا کہا اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا کچھ شعر ہیں اور شان اس میں یہ ہے. امام، ہم لوگوں کو یاد ہے کہ جب رسول خدا کی وفات کا زمانہ آیا اور آپ نے اپنے گرد کھڑے ہوئے لوگوں سے قلم و دعوات مانگا تو لوگوں نے کہا معاذ اللہ نبی کو ہذیان ہو گیا اور قلم دوات دینے سے انکار کر دیا. بس اس میں وہی پرتو ہے، بیکار میر شام کا ہر وار کر دیا، بیکار میر شام کا ہر وار کر دیا، شبر نے صلح نامہ جو تیار کر دیا، بیکار میر شام کا ہر وار کر دیا، شبر نے صلح نامہ جو تیار کر دیا، خود پیش کر رہے ہیں وہ کاغذ قلم تمہیں،
خود پیش کر رہے ہیں وہ کاغذ قلم تمہیں، جن لوگوں نے رسول کو انکار کر دیا، جن لوگوں نے رسول کو انکار کر دیا۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں، یہ میر حسن میر نے بے حد عمدہ طریقے سے پڑھا ہے کہ طبیعت خوش ہو جائے آپ لوگوں کی سن کے۔ صلوات محمد و آل محمد، صلوات آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت واقعی اشعار آپ نے کہ دل خوش کر دیا آپ نے بھی پڑھ کے۔ ناظرین، جب میں دعوت دیتی ہوں ہماری اپ اینڈ کمنگ ینگ جنریشن کی، ہماری بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے آج ہماری اس محفل میں شرکت کی ہے، اور وہ بھی امام حسن علیہ السلام کو اپنا خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہیں۔ ہماری بیٹی امال زہرا اور ان کے ساتھ محترمہ ہنا نقوی صاحبہ سے کہ وہ آپ کی خدمت میں اب اپنی خوبصورت آواز میں قصیدہ پیش کریں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، مدح علی میں دارے پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں۔ کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں۔ شاہد ہے ادائے میثم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے۔ شاہد ہے ادائے میثم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے۔ جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں۔ جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں۔ ہاں مدح علی میں دارے پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ اسلام گواہی دیتا ہے جب جب بھی ضرورت دین کو پڑی۔ اسلام گواہی دیتا ہے جب جب بھی ضرورت دین کو پڑی۔ ہو خون یا دولت سرور کے نانا اور نانی دیتے ہیں۔ ہو خون یا دولت سرور کے نانا اور نانی دیتے ہیں۔ ہاں مدح علی میں دارے پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے۔ پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے۔ جنت بھی فدا ہو جائے گی، ہم ایسی نشانی دیتے ہیں۔ جنت بھی فدا ہو جائے گی،
ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ اور بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے قصیدہ پڑھا. جزاکم اللہ خیر. زہرا کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور، زہرا کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور، جس کی جبیں سے پھوٹ رہی ہے شعاع طور. سبحان اللہ. رقصاں ہے جس کی آنکھ میں ادراک کا سرور، جس کی ہر ایک ادا سے نمایاں نیا شعور. چپ رہ کے جس نے باغ حکومت کی موڑ دی، چپ رہ کے جس نے باغ حکومت کی موڑ دی، کھولی زبان تو ظلم کی زنجیر توڑ دی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، کچھ منٹس کے لیے آپ نے اپنی جو ٹیلی فون لائنز ہیں وہ اوپن کی ہیں. آپ ہمارے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں. اگر آپ کوئی بھی شان امام حسن علیہ السلام میں کوئی ان کی حدیث یا کوئی ان کا فرمان ہمیں پڑھنا چاہیں تو بھی، یا کچھ بھی کوئی اشعار آپ پیش کرنا چاہیں، کیونکہ لیڈیز کے لیے خاص طور پہ میں کہوں گی کہ وہ طرز میں، اگر تو 2-3 لیڈیز ہیں تو صحیح ہے، لیکن ایک اگر خاتون ہے تو وہ طرز میں ٹی وی پہ نہیں پڑھ سکیں گی. وہ تحت اللفظ میں اپنے خراج عقیدت پیش کر سکتی ہیں اہل بیت کی خدمت میں. اور اب ہم چلتے ہیں محترمہ شبانہ عباس کی طرف، اور ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ 14 معصومین کی شان میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جی السلام علیکم. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ جو آج محفل سجی ہے، اس میں امام حسن کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. تو آج جتنی رحمتیں ہم لوگ پہ نازل ہو رہی ہیں، اتنی ہی جنت میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. بے شک. تو بغیر ذکر حسن حسن گفتگو کیا ہے؟ سبحان اللہ. بغیر ذکر حسن حسن گفتگو کیا ہے؟ یہ جام چیز ہے کیا اور یہ سرور کیا ہے؟ یہ جام چیز ہے کیا اور یہ سرور کیا ہے؟ امیر شام سے کہہ دو مقابلہ نہ کریں، امیر شام سے کہہ دو مقابلہ نہ کریں، کہ یہ بطول کا بیٹا ہے اور تو کیا ہے؟ حسن کے روضے پہ آ کر، حسن کے روضے پہ آ کر اداس کیوں ہے بھلا؟ حسن کے روضے پہ آ کر اداس کیوں ہے بھلا؟ نظر اٹھا کے ذرا دیکھ روبرو کیا ہے؟ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت خوب اور بہت شکریہ محترمہ شبانہ عباس صاحبہ. اور اب ہم چلتے ہیں اپنی بہنوں کی طرف، محترمہ حنا نقوی اور محترمہ ارم صاحبہ کی، کہ وہ ہمیں کہ وہ شان اہل بیت میں قصیدہ پیش کریں. جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شبیہ پیامبر امام حسن ہے، شبیہ پیامبر امام حسن ہے، گل حسن حیدر امام حسن ہے، گل حسن حیدر امام حسن ہے. حساب ان کی عظمت کا ممکن نہیں ہے، حساب ان کی عظمت کا ممکن نہیں ہے، کہ دوش نبی پر امام حسن ہے، کہ دوش نبی پر
امام حسن ہے شبیہ پیامبر، امام حسن ہے حقیقت میں نبیوں کے وارث جہاں میں، حقیقت میں نبیوں کے وارث جہاں میں، حسین اور حیدر امام حسن ہے، حسین اور حیدر امام حسن ہے شبیہ پیامبر، امام حسن ہے صلح کر کے ثابت کیا اہل حق پر، صلح کر کے ثابت کیا اہل حق پر، محبت کے پیکر امام حسن ہے، محبت کے پیکر امام حسن ہے شبیہ پیامبر، امام حسن ہے عطا کر دو زہرا قسم نہ کا صدقہ، عطا کر دو زہرا قسم نہ کا صدقہ، سخاوت کے خوگر امام حسن ہے، سخاوت کے خوگر امام حسن ہے شبیہ پیامبر، امام حسن ہے درودوں میں خطبوں میں ہے نام ان کا، درودوں میں خطبوں میں ہے نام ان کا، مراتب میں برتر امام حسن ہے، مراتب میں برتر امام حسن ہے شبیہ پیامبر، امام حسن ہے چمنزار زہرا گلستان حیدر، چمنزار زہرا گلستان حیدر، گل باغ سرور امام حسن ہے، گل باغ سرور امام حسن ہے شبیہ پیامبر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم۔ احسنت، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنی محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ کی طرف اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں مزید امام حسن علیہ السلام کے جو فضائل ہیں ان سے ہمیں لطف اندوز فرمائیں۔ جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت بہت شکریہ نبیلہ بہن۔ میں رخسانہ بہن کی ہی گفتگو کو مزید آگے کنٹینیو کروں گی کہ آپ نے بجا فرمایا کہ امام حسن کے حوالے سے بہت کم انفارمیشن ہمیں ملتی ہے اسپیکرز کے ذریعے سے بھی، خطیب کے ذریعے سے بھی، کیونکہ کچھ سلسلہ ایسا ہے کہ 15 رمضان کو امام حسن کی ولادت ہوئی ہے، اور اس میں ظاہر ہے ہمارے یہاں الحمدللہ جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں وہ تو بہت زبردست جشن امام حسن کی ولادت کے لیے مناتے ہیں، مگر جو ایک مسلمانوں کا جو ایک اس میں جو ان کی ذمہ داری ہے کہ بہرحال تاریخ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین اور اس کے بعد جو سلسلہ رہا ہے تو مسلمان بھی امام حسن کی اس دور حکومت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مگر افسوس اس بات کا کہ اگر آپ دیکھیے تو سارے ٹی وی خاموش ہیں،
اور امام حسن کے حوالے سے ہمیں میرے خیال سے شاید نادر ہی کسی کو معلوم ہوگا کہ ان کی ولادت کب ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی پروگرام ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا۔ کس کے لیے؟ کون امام حسن؟ وہ امام حسن کے جس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے بیٹھتے جن کی توصیف کی ہے، جو اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر کیا ہے، ان کے مرتبے اور مقام کو اپنی امت کے سامنے، اپنے چہیتے صحابیوں کے سامنے زبانی طور پر بھی اور عملی طور پہ بھی ان کے مرتبے اور مقام، ان کی منزلت کو واضح کیا ہے۔ کبھی اپنی آغوش میں لے کر اپنی زبان مبارک سے ان کی شان میں حدیث بیان فرمائیے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جنت کے سردار ہیں، اور اس کے علاوہ یہ میرے وارث ہیں، میرے دین کے وارث ہیں، میرے وارث ہیں۔ اس کے علاوہ اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی ان کے مرتبے اور مقام کو جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، یعنی کہ اس طریقے سے اظہار کیا کہ یہ گھر کے واقعات نہیں ہیں کہ دوش رسالت پہ حسنین سوار ہیں، بلکہ صحابہ کی محفلوں میں اور ان کی مجلسوں میں آپ کا یہ عمل ہے۔ جبھی تو صحابیوں میں سے کسی صحابی نے جب اس طریقے سے رسول خدا کو سواری بنتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ کتنا اچھی سواری ہے، اور یہ تاریخ میں ہے موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ یہ مت کہو کہ اچھی سواری ہے، بلکہ یہ کہو کہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ہر طریقے سے حسنین علیہ السلام کی فضیلت اور مرتبے کو بیان کیا ہے۔ تو مجھے ایک میسیج میں تھرو پلیٹ فارم ہدایت ٹی وی کے دینا چاہتی ہوں تمام مسلمانوں کو کہ اپنے کو بیدار کریں اور اپنے اندر اہل بیت کی مودت اور محبت کو پیدا کریں۔ صرف کبھی کبھی یوں اظہار کر دینا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے نہیں، اپنے عمل سے ظاہر کریں۔ اگر اہل بیت کے چاہنے والے تمام امت محمدیہ ہیں تو کیوں امام حسن کے لیے جشن نہیں منائے جا رہے ہیں، کیوں ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی جا رہی ہے؟ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جبکہ امام حسن کی مختصر زندگی اگر آپ دیکھیے، جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ جو ہیں وہ 7 برس زیر سائے میں اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 7 برس کچھ مہینے جناب فاطمۃ الزہرا کے زیر سایہ پروان چڑھے، اور اس کے بعد آپ اپنے بابا کے ساتھ آپ نے وہ وقت گزارا کہ جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی عبرت کا زمانہ تھا، کہ جس زمانے میں مسلمانوں کے اندر ہی منافقت جو تھی اتنی عام ہو گئی تھی کہ حق اور باطل کی تمیز لوگوں کے اندر سے ہٹ گئی تھی۔ اس نازک دور کو امام حسن علیہ السلام نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بابا کے ساتھ جو آپ کے لوگوں مسلمانوں نے جو بے وفائی کی ہے آپ کے بابا کے ساتھ، اس کو بھی بڑے حلم کے ساتھ، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ رخسانہ بہن نے بھی فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جو ہے جلال امام حسین میں منتقل ہوا ہے، اور جمال جو ہے امام حسن میں، اور رسول خدا کے جمال میں ایک صفت ان کی حلم، کہ جو کہ امام حسن کے کردار میں ہم کو نظر آتی ہے۔ تو بڑے علم اور تدبر کے ساتھ اور بڑے صبر کا پیکر بن کر امام حسن نے وہ دور گزارا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کا دور حکومت آیا ہے جو 10 برس سے تھوڑے کچھ زیادہ ہے، اور اس میں کس طریقے سے انہوں نے دین کو مقدم سمجھ کر جو اسٹیپس لیے ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ آج اسلام میں مختلف فرقے ہونے کے باوجود بھی اگر ہم کبھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ امام حسن کا وہ عمل ہے کہ جو امام حسن نے دین کی حفاظت کے لیے صلح کے ذریعے سے آپ نے کیا ہے۔ تو صلح کی ابتدا اہل بیت سے ہوئی ہے، اور اہل بیت کے ماننے والوں کی بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ صلح کی ابتدا ہم شروع کریں، کیونکہ یہ ہمارا ورثہ ہے جو ہمیں اہل بیت اطہار کے ذریعے سے نصیب ہوا ہے۔ تو کردار امام حسن کو اپنائیں، کیونکہ یہ وہ بے نظیر مثالیں ہیں تاریخ اسلام کی، بہت بڑی یہ ہمارے لیے رحمتیں اور نعمتیں ہیں اگر ہم ان کے کردار سے استفادہ حاصل کریں۔ چونکہ ماہ رمضان جو کہ تقوی کا مہینہ ہے، غور و فکر کا مہینہ ہے،
تو اس مہینے کے حوالے سے میں امام حسن علیہ السلام کی ایک حدیث کو بیان کرنا چاہوں گی کہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بہت الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے اور چاہنے والے علماء نے بہت کچھ تحریر فرمایا ہے. اس میں ایک بہت ہی مختصر سے کتاب ہے جلوہ نور کے نام سے، جس میں امام حسن کی 40 حدیثوں کو یکجا کیا گیا ہے، ترتیب دی گئی ہے، اور اس کی ترتیب کرنے والے جو ہیں وہ حیدر عباس عابدی ہیں، اور یہ پاکستان میں شائع ہوئی. یہ بہت مختصر سی کتاب ہے، چھوٹی چھوٹی احادیث امام حسن کے حوالے سے ہیں. تو اس میں ایک حدیث جو کہ ریلیٹ کرتی ہے ماہ رمضان کے تقوی کے حوالے سے بھی، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی عبادت اور تقوی کی بنیاد غور و فکر ہے. اور یہ ہم مسلسل نبیلہ بہن ڈے 1 سے ہم غور و فکر کے اوپر کتنا ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ماہ رمضان جو ہے وہ تفکر کا مہینہ ہے، غور و خوض کا مہینہ ہے، فکر کرنے کا مہینہ ہے. کس بات پہ فکر کرنی ہے؟ کہ عبادت کرو یہ سوچ کے کہ خدا لائق عبادت ہے. جب اس کو لائق عبادت سمجھ کے تم عبادت کرو گے تو تمہاری عبادتوں میں خضوع و خشوع بھی ہوگا اور پائیداری بھی ہوگی. امام حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صرف خدا کے خوف سے عبادت کی تو وہ عبادت دیر پا نہیں ہوگی، مگر غور و فکر کے ساتھ اگر عبادت کرو گے تو وہ عبادت دیر پا ہوگی. اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اے تمام امت محمدیہ کو میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ تفکر کرو، غور و فکر کرو، کیونکہ غور و فکر جو ہے وہ نیکی کے ماں باپ ہے. اتنا بہترین حدیث ہے، مجھے یہ اتنی پسند آئی اور میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور اپنا ایک ایم بنا لیں کہ اس حدیث کے حوالے سے ہم جو ہیں وہ اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ غور و فکر جو ہے وہ نیکی کے ماں باپ ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے نیکی ہو تو تمہیں تفکر کرنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے. جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کے مقصد کو جانو. عبادت کر رہے ہو تو جانو کہ عبادت کیوں کر رہے ہیں، خداوند عالم نے ہم پر عبادت کیوں واجب کی ہے. تقوی کا اگر حکم ہے تو غور و فکر کرو کہ تقوی کس لیے ہم اپنائیں، کیونکہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. تقوی ہمارے اندر پاکیزگی اور طہارت کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. لہٰذا تفکر اور غور و فکر جو ہے مومن کی نشانی ہے. بے شک. ہمارے ساتھ صابر بھائی ہیں لیڈ سے، ان کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم جی. جی بھائی اپنی ٹی وی کی والیوم ذرا بند کر دیں گے پلیز. جی یہ جشن، ہلو جی جی فرمائیے بھائی. جشن ولادت امام حسن مبارک ہو جی آپ سب کو. خیر مبارک آپ کو بھی جی، مبارک ہو جی. فرمائیے. یہ پتہ کرنا تھا کہ جو حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے کتنے سال بڑے تھے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ہمارے ساتھ ہماری اس محفل میں شرکت کرنے کا. جی ان کا سوال کا جواب ابھی دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو اگر آپ ان کو جواب فرما دیں کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی عمر میں کتنا فرق تھا؟ جی ان کے 1 سال کا فرق ہے، کیونکہ 3 ہجری کو امام حسن کی ولادت ہے اور 4 ہجری کو امام حسین کی ولادت ہے. صابر بھائی یہ تھا آپ کے سوال کا جواب، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا پروگرام ہے، آج کی جو محفل ہے وہ اختتام کی طرف جا رہی ہے. اور آخر میں محترمہ سیدہ فرز حسین صاحبہ آپ کا اور اپنے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ کی بہت ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا اور اس محفل کو پر رونق بنایا. جیسے کہ کہتے ہیں نا، محمد اور علی، فاطمہ، حسن و حسین خدا کے نام سے یہ نام بن کے آئے ہیں. بے شک خدا ہی جانے کہ پھر روح ان کی کیا ہوگی، خدا ہی جانے کہ پھر روح ان کی کیا ہوگی کہ جن کے نور کے اجسام بن کے آئے ہیں. سبحان اللہ. جو بچ رہی تھی صراحی سے فاضل طینت، اسی سے بزم میں یہ جام بن کے آئے ہیں. تو بس پروردگار آپ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. الہی آمین. اور ناظرین آخر میں بھی چونکہ محترمہ فرز صاحبہ نے
واقعی صلح حسن کا تذکرہ کیا کہ صلح جو تھی وہ اس کی ابتدا اہل بیت سے ہوئی ہے، تو صلح حسن بھی اصل میں ایک کارزار ہے۔ مظلومیت کی جیت ہے، ظالم کی ہار ہے، لفظوں کا اہل شام پہ یہ بھرپور مار ہے، نوکے قلم میں تیغ دو پیکر کی دہار ہے، نوکے قلم میں تیغ دو پیکر کی دہار ہے، وہ کاٹ ہے جو تابہ عبد یادگار ہے، لفظوں سے جو ڈھلی ہے یہ وہ ذوالفقار ہے۔ بس تمام عالم اسی ذوالفقار کے وارث امام العصر امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں، جو کہ آ کے باب صلح حسن کھولیں گے اور بتائیں گے کہ جن لوگوں نے اپنے وعدے سے جو لوگ منحرف ہو جائیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو بس آخر میں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہم ایک مخلصانہ التماس کہ سب کے لبوں پہ دعا ہے، امام آ بھی جائیں، اے ہمارے آخری امام، آپ پر درود و سلام، آپ کو پکارتے ہیں سب یہ غلام، آ بھی جائیں، رخ سے نقاب اٹھا بھی دیں، رخ سے نقاب اٹھا بھی دیں، جلوہ ہمیں دکھا بھی دیں، کوثر و سلسبیل کے بھر کے ہم کو جام پلا بھی دیں، کب سے کھڑے ہیں تشنہ لب یہ غلام، آ بھی جائیں، چار سو خلفشار ہے ہر آدمی بے قرار ہے، تمام خدا کا کرنے نظام، آ بھی جائیں، آپ ہیں امام کائنات، آتی ہے پھر سے یہ بابرکت رات، آپ ہیں امام کائنات، آتی ہے پھر سے یہ بابرکت رات، دیر میں دہر میں فیض پنجتن کرنے کو عام، آ بھی جائیں، ہم بے قرار کا سننے سلام، آ بھی جائیں۔ بس اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے، ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔